الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ طٰہٰ ہے جس کی میں نے آیت نمبر 116 سے لے کر جو ہے وہ 128 تک ان آیات کی تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی ہے اس کا موضوع یہ بنتا ہے کہ اس دنیا کا امن اور امان اور اس دنیا کی زندگی جو ہے اس میں خوشحالی اور آسانی اور آخرت میں فلاح کا نسخہ، گویا کہ ان آیات میں یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اب یہاں جو میں نے آیات پڑھی تھی آپ نے اس میں غور کیا ہوگا کہ ان آیات کا آغاز ہو رہا ہے وہ قصہ آدم و ابلیس سے. یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے یہ قرآن حکیم کے اندر 7 مرتبہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. یعنی اس کی اہمیت سمجھیں کہ 7 مرتبہ بیان کیا گیا اور قرآن کی ترتیب میں یہ 5واں مقام ہے جہاں یہ بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے 4 مرتبہ بیان ہو گیا. اب یہ قصہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ سمجھ لیں پھر آگے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر اللہ کے فیصلے میں یہ بات تھی کہ انسان اور
فرشتہ جو ہے اس کا ساتھ رہے گا، اور دو ایک جیسے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اگر دونوں کی مزاج مختلف ہیں تو پھر گزارا نہیں ہوتا۔ فرشتہ جو ہے وہ سراسر خیر ہے، جبکہ انسان جو ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ تو رہنا کٹھے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ سمجھایا کہ یہ انسان جو ہے نا وہ اس کی حدود میں تمہاری کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ وہ تو جب میرا فیصلہ آ جائے گا کہ اب ان کو پکڑ لو یا ان کو کچھ کرو تو موت آ جائے کسی کو تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن باقی یہ آزاد ہیں، تم صرف دیکھنے کا کام ہی کرو گے یا اپنی اسے لکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے جو تھے وہ جھک گئے، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ البتہ فرشتوں میں ایک شخصیت عزازیل، جسے شیطان بھی ہم کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی شیطان کا لفظ آیا، یہ اگرچہ جن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت، زہد، تقوی جو بھی اس نے مقام حاصل کیا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ عبادت وغیرہ جو ہے ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شامل کر دیا۔ جب سب کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، تو یہ ابلیس جو تھا، شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب بہتر جو ہے وہ کم تر کو کے آگے جھکے، یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے میں جو ہے وہ نہیں جھکا اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ دفع ہو جا، تو مردود ہے، تیرا یہ مقام نہیں تھا کہ تو جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا کہ یہ بہتر ہے یا یہ کمتر ہے، یہ تو میرا حکم تھا۔ بہرحال شیطان کو جب یہ بات واضح ہوئی، ابلیس کو، کہ اب اللہ ناراض ہے اور مجھے مردود قرار دے کر شاید ابھی سزا دے دے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک درخواست کی کہ میرے بارے میں، جیسے کہتے ہیں یار جلدی نہ کریو میرے بارے فیصلہ کر دے، تھوڑا ڈیلے کری۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بارے میں فیصلہ جو ہے نا وہ اس کو ذرا ڈیفر کر دیں، فوراً نہ کریں، اور اسے جو ہے وہ ٹال دیں جب تک انسان اس دنیا کے اندر ہیں، اس زمین پر ہیں، یعنی جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، ان کا بھی فیصلہ کرے گا، میرا بھی کر دینا۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت تک تو مجھے اس بارے میں آزادی دے دے کہ میں جو ہے نا وہ اس انسان کے بارے میں یہ ثابت کروں کہ یہ نااہل ہے۔ یعنی میں نے اگر اس کو سجدہ نہیں کیا تو یہ واقعی اس قابل بھی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے قرآن کریم میں اس نے کہا بھی ہے کہ اللہ تو نے دیکھا بھی ہے کہ تو نے کیا کہہ دیا، جدا کہنے یار گل کن تو پہلا کوئی سوچنا تو چاہیے نا، ایک گل کی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا مجھے یہ مہلت دے دے، میں یہ ثابت کر دوں گا، میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا، اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر نہ کرنے والا یعنی ناشکرا جو ہے نا وہ، یعنی میں ثابت کروں گا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں کی ہے، اور میرا جو فیصلہ تھا نا وہی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تو میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو
ایک مقام کے اوپر رکھا جہاں شیطان بھی آ جا سکتا تھا. وہ جنت، وہ باغ کوئی مقام سمجھ لے، ایک ایسا مقام جہاں آدم اور حوا کی ہر خواہش، ہر ضرورت جو تھی جو ہے نا وہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی پریشانی کے ان کو حاصل تھی. یعنی کوئی بھی خواہش، کوئی بھی ضرورت ان کو بغیر کسی جو ہے وہ پریشانی کے جو ہے وہ حاصل تھی. جنت کے بارے میں ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں نا کہ وہاں کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوئی، تو وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو. البتہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واضح کیا نا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم اس سے جیسے چاہو استفادہ کرو، یعنی اس جنت میں یا باغ میں یا اس مقام پر، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں اصل میں یہ دو باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک جنت وہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے. اس جنت کی خوبی یہ ہے کہ وہاں تو بندہ داخل ہو کے نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. لہذا یہ وہ جنت جو ہے وہ نہیں تھی، کوئی اور اللہ نے بنا دیا، قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہے. تو کیونکہ یہاں سے تو پھر نکالا، تو اس کو کہتے ہیں جنت المأوہ. بہرحال جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی تمہیں آزادی ہے، لیکن ساتھ ایک پابندی لگا دی کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اور اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو پھر جو ہے نا وہ تم ظالموں میں سے ہوگے، اور پھر تمہیں یہ جنت چھوڑنی پڑے گی. یعنی یہ جس مقام پر ہو تم، یہ جو کچھ تمہیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، بغیر مشقت کے مل رہا ہے، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اور پھر تمہیں اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی. یعنی یہ چیزیں پھر بھی تمہیں ضرورت ہوں گی نا جو یہاں ہیں، پھر اب تو بغیر مشقت کے میں نہیں، پھر مشقت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. تو فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں ورگلا لے تو یہ سمجھ لو اس سے محتاط رہنا کہ یہ تمہیں ورگلا نہ لے، یہ تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر لے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ جگہ تم نہیں یہ جگہ تمہیں جو وہ چھوڑنی پڑے گی. اس کی احتیاط کرنا. تو جو ہے نا پھر وہ شیطان جو تھا وہ آدم اور حوا کے پاس آیا اور ان کو اس کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا. ویسے یہ آگے چیزیں آ رہی ہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں گے، بس یہ تھوڑا سا اس کا میں نے آغاز میں تمہید کچھ عرض کر دی. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جس وقت کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، ان سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. فقلنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ نوٹ کر لے، یہ جس نے سجدہ نہیں کیا یہ دشمن ہے تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، تو یہ ہرگز تم کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس جنت سے جو ہے وہ نکلنے کا ذریعہ نہ بن جائے، یا تمہارے جو ہے وہ اس جنت سے نکلنے کا سبب نہ بن جائیے. یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اگر نکل گئے تو کیا ہو جائے گا؟ فتشقی، یعنی پھر تمہیں مشقت ہوگی. یہاں کوئی مشقت نہیں ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے. ان لک اللہ تجوع فیہا، بے شک یہاں جہاں تمہیں میں نے رکھا ہے، جو جگہ دی ہے، جہاں وہ درخت سے منع کیا ہے ایک سے باقی سب آزادی ہے. ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری،
کہ اس کے اندر جو ہے وہ تجھے یا تمہیں، دو ہے نا، تمہیں کوئی بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مسئلہ تو ہے، کھانا تو پڑتا ہے، لیکن ہے ایسا، موجود ہے ہر چیز میں نے موجود کر دی ہے۔ ولا تارا، نہ تجھے کوئی لباس کی پریشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک یہاں تجھے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشروب پانی ہو یا کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی ہر چیز تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے مشروبات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے مہیا کی ہوں۔ تو فرمایا کہ یہاں نہ تمہیں پینے کا کوئی مسئلہ ہے، اور ولا تضحیٰ، نہ تمہیں دھوپ، اور ظاہر ہے دھوپ بھی ہے تو سردی بھی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ نہ تجھے کھانے کا کوئی مسئلہ ہے، بھوک کا کوئی مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑی، پیچھے آیا نا کہ نکلو گے تو مشقت کرنی پڑے گی، جہاں وہ مشقت نہیں ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، لباس جس طرح کا چاہو میسر ہے، اور پینے کے لیے جو چاہو میسر ہے، اور ولا تضحیٰ، اور نہ جو ہے وہ تمہیں، اب ظاہر ہے پہلے تو لباس ہوتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے مکان بھی ہونا چاہیے سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، یہ بھی تمہیں سب چیزیں میسر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بغیر مشقت کے تمہیں جو ہے وہ میسر ہے۔ یہاں نوٹ کر لیں جی، یہ کوئی چیز ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان، اس کی کوئی اہمیت ہے، اللہ نے یہاں اس کی اہمیت دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا کہ میری نافرمانی ہے اگر اس کا پھل کھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ مشقت پڑے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روٹی کپڑا مکان کوئی چیز ہے، عام طور پر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے ایک فرد کا معاملہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، لیکن جب عام طور پر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مبالغے والی بات ہو جاتی ہے جی، اللہ والے نو روزی دی فکر نہیں ہوندی، ٹھیک ہے نا، پھر اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اللہ والے نو ادھا دی کوئی پریشانی نہیں ہوندی۔ بھائی کیوں پریشانی نہیں ہوتی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ پریشانی ہوگی۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو آباد کر رہے ہیں، اور کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب جب ہم کسی جگہ پہ پڑاؤ کریں، کسی جگہ ٹھہریں، تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ جی ایسے کھان پین کا کی سلسلہ ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں کھانے پینے کا ہو نا، بندہ کہتا ہے ایسے مرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی مرضی سے جو وہ جگہ کا انتخاب نہیں کیا تھا، جگہ کا انتخاب تھا اللہ کا، کہ یہاں میرا گھر جو ہے وہ تعمیر کرو، تو وہ آ گئے، انہوں نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا۔ مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی امن، ٹھیک ہے نا، حفاظت، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ پھر یہاں کی زمین سے تو کچھ پیدا نہیں ہوتا، یہ کیا کھائیں گے؟ وہ سورہ بقرہ کے اندر آیا نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہندے ایمان، بعض اوقات مبالغہ کریں گے نا، ایمان والے نو کسے شاید ڈر نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا۔ تے خندق کیوں کھودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹھیک ہے نا، خندق کھودی نا تاکہ دشمن اندر نہ آوے، جے اگر ڈر ہی نہیں ہوندا پھر تو کھودن کی ضرورت نہیں سی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس جگہ کو امن کے امن دے دے، ٹھیک ہے نا۔
ظاہر ہے ایک عورت ہے ایک بچہ ہے، کوئی قبیلے والے کوئی دائیں بائیں کوئی قبیلہ گھومتا پھرتا آئے ان کو نقصان پہنچا دے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حفاظت فرمانا. رب جعل ھذا بلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا. اور یہی بات پھر دوسری جگہ، یہ تو میں نے آپ کو سورہ بقرہ سے سنا دی نا، اب ذرا میں ایک آیت آپ کو اور سناتا ہوں اس حوالے سے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. ربنا، اور یہ سورہ ابراہیم میں آئی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، کہ میں نے جو ہے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ آباد کر دیا ہے ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں بے واد غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آج بھی ٹھیک ہے، پیسے تو آپ کما سکتے ہیں کسی کارخانے میں دیہڑی کر کے یا کوئی ٹرانسپورٹ چلا کر، روٹی کے لیے تو پھر آپ جب آئیں گے چاول ہو روٹی ہو کھانے کی کوئی چیز تو وہ تو زمین سے پیدا ہوئی ہوگی نا، تو اسی طرف ہی آئے گی. تو ظاہر ہے اس زمانے میں تو خیر یہ چیزیں کوئی بھی نہیں تھی، نہ کوئی کارخانے نہ کوئی اور کوئی، ٹھیک ہے نا، تو زمین سے ہی پیدا ہوا. تو اب میں نے تیری مرضی پر گھر بنا دیا اور اب ان کا امن اور ان کی روزی جو ہے نا اس کی مجھے پریشانی ہے، اے اللہ تو وہ مہیا کر دینا. بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. ارے میرے رب یہ سب اس وجہ سے نمبر ایک لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ نماز قائم کریں. اس کے لیے تو مسجد بنا دی نا، خانہ کعبہ مسجد ہی ہے، وہ بنا دی. اب امن کے لیے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، تاکہ لوگ جس کی محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے نا، تو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ہو، ان کو تحفظ حاصل ہو. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دے، تیسری چیز پھلوں کا، لعلہم یشکرون. اچھا یہاں خاص طور پہ یہ سمجھ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کرنے والے بن جائے. وہ جو شیطان کہتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین، کہ تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یہ شکر کرنے والے بن سکیں. یعنی یہ نری مسجد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کو امن بھی چاہیے، ان کو روزی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور تاکہ یہ جو ہے وہ پھر وہ شیطان کا جو دعویٰ ہے کہ میں ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ ناشکرہ بنا دوں گا، تو یہ جو ہے نا وہ شکر کرنے والے جو ہے وہ ثابت ہو سکیں. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دعا تھی. بہرحال آگے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان. یہ مضمون تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا، آگے اس پہ بات کرتے ہیں. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی شیطان نے ان کے اندر، یعنی آدم اور حوا کے. کالا، اور کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تیری رہنمائی کروں، میں تجھے بتاؤں ایک ایسے درخت کے بارے میں جس کی تاثیر یا جس کا وصف جو ہے وہ ہمیشگی ہے. شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، دو چیزیں اس نے کی، اور ایسی سلطنت جسے کبھی زوال نہ ہو. اچھا اب یہاں یہ سمجھ لیں جی کہ اس دنیا کے اندر انسان اگر کچھ بنا لیتا ہے نا، مطلب کوئی یہاں اس نے بلڈنگ کھڑی کر لی، کوئی اس کی جائیداد ہے، کوئی اس ہے، تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر بندہ کے مرنے کو جی نہیں کرتا. یہ نوٹ کر لیں، جس بندے دا ہے ہی کھ نہیں، انہیں وہ تو پھر انہوں جان دے وچ بھی کوئی ایڈا فرق نہیں ہے. یہ آپ خود غور کریں. میری کوشش ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا نا
وہ میری زندگی میں ایک مٹھ روے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ دائیں بائیں آپ دیکھیں ادھر بندہ مرد ہے، ادھروں پتر جڑے آ گھر بھی ونڈ لیندے آ تے وہ گھر بھی بیچنا ہی پیندا اخیر، ٹھیک ہے نا، اور بھی فوراً لیکن اس نو اللہ اگر 100-150 سال بھی زندگی دے دے نا وہ نہیں ونڈن دیندا جے وہ چلن جوگا ہے گا. کوئی تکا بچے کر جان تے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اس دا چلدا وہ کہندا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ خاص ہے کہ یہ اس کا اقتدار ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اقتدار کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ایسے جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ انسان کا اگر اللہ اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے تو کسے پتر نو بھی نہ دے نہ کسے بیٹی نو دے، خود کرے گا، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یہاں میری حکومت رہے، دوسرا پھر مجھے زندگی مل جائے. اسی لیے ایک عام طور پر جو وہ ایک محاورہ چلتا ہے نا، آب حیات، وہ ہے تو کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک تصور دیا جاتا ہے کہ جی کوئی پانی ہے، اگر وہ کسی قسمت والے کو مل جائے تو اسے موت نہیں آئے گی، لیکن آج تک کسی کو ملا نہیں ہے، ورنہ اگر ملا ہوتا تو وہ زندہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ انسان کی خواہش ہے، اور جتنا بڑا ہے نا اتنی اس کی خواہش ہے کہ کوئی اس طرح کا نسخہ زندہ رہنے کا، ہمیشہ زندہ رہنے کا مل جائے، اور میری جوانی رہے، مجھے محتاجی نہ ہو، میری بادشاہ تو چھوٹی موٹی فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، یہ جو ہے وہ رہے. تو یہ اس کے اندر جو اب یہ کمزوری ہے جس کو شیطان، اب یہ ہے انسان کے اندر، لہذا شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے، اس کی صفتی ہمیشگی ہے، اور ایک یہ ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، جوان رہو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمہاری بادشاہی بھی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اسے کوئی زوال نہیں ہے. اب اس ذرا یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیں، اسی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ یعنی کھا لیا انہوں نے، فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو انہوں نے جو ہے وہ کھا لیا اس میں سے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اگر محنت بندہ کر کے بنا لیتا ہے تو اس میں حرام تو کوئی نہیں ہے نا، چیز غلط تو نہیں ہے نا. اگر حرام ذریعے سے کما کر آپ نے کوئی فیکٹری لگائی ہے، کوئی جو ہے وہ اگر حلال ذرائع سے کی ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ جہاں تک فرض کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کا یوں سمجھ لیں کہ منشا ہے، اور وہ منشا کیا ہے، اس کا تقاضا ہے. وہ تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو محدود کرے، تھوڑے سے تھوڑے میں گزارا کرے، ٹھیک ہے نا، اور اپنا وقت سیو کرے، وقت بچائے. کیونکہ جب آپ اس میں لگے ہوئے ہیں نا، کوئی آپ نے آپ کے شہر میں اتنے بڑے بڑے مکان ہوں گے، یہ بے شک کوئی ایک دو ہوں گے کہ اگر میرے جیسا بندہ ساری زندگی بھی کمائی کر لے تو وہ اس جیسا مکان ہی نہیں بنا سکتا، ساری زندگی کی کمائی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ساری زندگی کا ایک پروجیکٹ مل گیا مجھے. اگر میں کہوں کہ جی مکان بنانا ہے، کون سا حرام ہے، تو پھر مجھے تو پروجیکٹ مل گیا. اسی طریقے سے بچوں کو پڑھانا، یہ پروجیکٹ بنا لیا تو پاکستان سے آگے نکل کر آپ یو کے بھیجیں، امریکہ بھیجیں، وہاں کی فیسیں بھریں، ٹھیک ہے نا. تو یہی کافی ہے، بچے پالنا کو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، پالو. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں، لباسوں کی کیا کیا قیمت ہے، کہتے ہیں موبائل جو ہے وہ بہت بہت مہنگے ہوتے ہیں. سننے میں آیا گھڑیاں عام سے آگے سونے کی بن جائے گی، پھر اور مہنگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ جو آئی روٹی کپڑا اور مکان، اگر بندہ ان کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح بڑھ جائے کہ بھئی جتنا ہی بہتر سے بہتر، اونچے سے اونچا، زیادہ سے زیادہ بن جائے، تو اس کی تو ساری زندگی جو ہے وہ کھپ جائے گی. کیا وہ اسی کام کے لیے دنیا کے اندر آیا؟
اس کام کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. لہذا جو دین کا منشا ہے وہ کیا ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے میں گزارا کرو. فرض نہیں کیا لیکن اس کو جب چھوڑ دیا، ہر آدمی جتنا اپنے آپ کو محدود کر لے، ٹھیک ہے نا، جتنا کم سے کم میں گزارا کر لے اتنے میں کرے اور باقی وقت سویا رہے. اچھا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے جی انہوں دے کہنے دا مطلب یہ ہے بھی آ میری گڈی ہے انہوں اگ لا دیاں میں پیراں نال تریا پھراں ہیں اور یہ اے مکان جڑا نا یہ میں چھڈ کے تے اوتھے فٹ پاتھ دے تے لما پی جاواں ہیں اور کپڑے میں دھوتے نہ پاواں، گندے پاواں یا کچھا ہی پاواں ہیں. ظاہر لو سٹینڈرڈ بن گیا نا تو سارا دن لیٹیا رہواں. یہ مقصد نہیں ہے. یعنی یہ جو آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے نا، جو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو کم کریں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ ہڈ حرام ہو جائیں، آپ نکمے ہو جائیں، آپ جو ہے وہ لت رکھ کے سارا دن پایا بھی کیڑا کھان دی فکر ہے، کیڑا ساؤن دی فکر ہے، کوئی نہیں، جتھے مرضی ہیں. جی کہندے کہ وہ بعض سڑکاں تے آ جاندے ہیں نا پھر وہ تو کپڑے بھی لا دین، بس کپڑے تو بھی فکر کپڑے دی بھی گئی، باقی کوئی آندیاں جاندیاں کسی نے کچھ کھان نو دیتا تو کھا لیا، چلو یہ سارے ویلے دے ویلے. یہ ویلے نہیں، یہ ویل نہیں، یہ فراغت نہیں. وہ آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے اور اپنے آپ کو دین کے تقاضے پورے کرنے میں کھپایا ہے. یعنی ادھر لگایا اپنے آپ کو آپ نے. ٹھیک ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے کاٹی ہیں کیا اس وجہ سے کہ آپ لات رکھ کے پے رہندے سگے. ٹھیک ہے. یا جڑا جان بوجھ کے جڑا کچھ ٹائم ہی نہیں تھا. اچھا ٹائم کہاں لگتا تھا؟ ٹائم تو تھا نا. ادھر دکان کے لیے ٹائم نہیں تھا، تجارت کے لیے ٹائم نہیں تھا، کھیت کے لیے ٹائم نہیں تھا. ٹائم کہیں لگ رہا تھا، وہ ہے جگہ لگانے کی. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہاں لگاؤ. یہی وجہ ہے کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو فاقے تو ساتھ ہی تھے اس وقت بھی، فاقے اس وقت بھی تھے لیکن آپ حکمران تھے. وہ جو ایک فرد سے جدوجہد شروع ہوئی تھی نا، اب ایک نظام قائم ہو گیا تھا. یہ ہے اصل بات کہ اگر اپنے آپ کو ادھر لگائیں گے، زیادہ کھپا دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ ٹائم تو پھر ادھر ہی لگ جائے گا، صلاحیتیں بھی ادھر ہی لگ جائیں گی. اور یہ بات سمجھ لیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا کماتا ہے صلاحیت والا، اسی طریقے سے دین کے تقاضے بھی صحیح معنوں میں پورے کرتا ہے صلاحیت والا. میں کئی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں. دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی جگہ کا نمبردار نہیں لگایا. ٹھیک ہے نا. کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایمان لانا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، ساتھ وہ صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے اس کام کی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ صلاحیتوں والے لوگ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتے، اور یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 10,000 اور بھی وہ جمع ہو جاتے مکہ میں تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے نا. ایسے تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یا اگر تو اس کی دین کی سربلندی چاہتا ہے تو عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، یا وہ ابو جہل ہے یا یہ عمر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں جتنا باصلاحیت ہے اتنا اس سے تقاضا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو یہاں لگائے. اور جب صلاحیتیں اس کی کسی دوسری جگہ ظاہر ہو رہی ہیں تو یہاں کیوں نہیں ظاہر ہو رہی؟ یہاں اچھا ہمارے وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں یار میرے اصل صلاحیت نہیں ہے گی ہیں تو بلڈنگ چاڑی تو رہ جاندہ ہے. اس کی صلاحیت ہے، فیکٹری لگا رہا ہے، کارخانے لگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، صلاحیت نہیں ہے تو اس کام کی اس کے اندر جو صلاحیت نہیں. تو اصل میں یہ جو ہے نا وہ مطلوب ہے کہ آدمی، اس میں اللہ نے جبر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا.
اس میں وہ خود کیونکہ جبر والا کام تو پھر بندہ ایسے ہی کرتا ہے نا، شوق سے کرے. اچھا اس میں یہ سمجھ لے کہ اگر خدا نخواستہ ایک بندہ ہڈ رام ہے، وہ بھی فقیری میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو جب اسے موقع ملے گا نا وہ فقیری لا کے اور سٹے گا اور نکل جائے گا. اور جس آدمی نے جو ہے نا وہ فقر اختیار کیا ہے، اس کو میں کہتا ہوں فقر اختیاری. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا یہ اختیاری تھا. اختیار ہے نا کہ میں دکان نہیں کرتا جی، بس چلو چھوڑو میں ایدا ہی گزارا کر لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو مطلب میں کر بھی سکتا ہوں، نہیں کرتا تو میں نے اختیار کیا. اور اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقر تھا وہ کسی اپاہج آدمی کا یا بے ہنر آدمی کا یا کوئی اس طرح آدمی کا نہیں تھا، وہ فقر اختیاری تھا. لہذا اس کے لیے جو فقر ہو وہ فقر بھی اختیاری ہو. اب جس نے اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ یہ بہرحال وہ چونکہ میں مثال اب اپنی دے رہا ہوں تو پھر وہ اچھا تو نہیں لگتا. اب میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، جاؤں گا، یہ تقریباً جو ہے نا وہ 18-20 ہزار کے قریب جو ہے نا وہ مہینے کا میرا پٹرول کا خرچہ ہے. تو میں جو ہے نا وہ کسی کی جیب سے 1000 روپیہ 2000 روپیہ کیوں نکالوں گا؟ اگر میں ایڈا ہی اوکھا تو پھر میں گھر ہی بیٹھا یہ نہ خرچ کرا، ٹھیک ہے نا. میرے پاس اس سے بہتر ذریعہ ہے نا کہ میں 2000 انہاں دی جیب چوں کڈاں گا، انہاں نوں ٹھگی ماراں گا تے میں ہی نہ کراں. مینوں کیڑا کسی نے آ کے زبردستی جڑا میرے کو کرا لینا، ٹھیک ہے نا. جدوں کہ اگر میرے کول تے ذریعہ ہے نہیں، مجبوری میری ہے کہ میرے تے بھوک آئی ہے، میں بے ہنر ہاں، میں ہڈ حرام ہاں، میں نکما، مینوں کو نوکری کوئی نہیں، میرا ذریعہ ہی کوئی نہیں، میں جانا مینوں مزدوری نہیں لبدی تے پھر تے میں ٹھگی ماراں گا جنوں وج جائے گی. کیونکہ میں وہ کہڑا میں اختیار کیتی ہوئی ہے، وہ تو دھکے نہ میرے آ بڑی ہے، وہ بھوک دھکے نہ آ بڑی ہے نا، یہ میں خود سدی ہے. لہذا جب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اب بھوک کاٹیں گے تو آپ کو یہ اعزاز محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ اس کے اوپر پھٹا ہوا لباس پہنیں گے. عمر فاروق 17 پیوند تھے لگے ہوتے، آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ جی فلاں چودھری صاحب عہدہ لباس دیکھو جی عہدی کی ٹور ہے، وہ کی ٹور ہے. میں نے کئی دفعہ تمہیں دسیا نا کہ میری گڈی مینوں کدی کو نہیں، مینوں پتہ ہی نہیں لگتا میرے کو کہدی گڈی گزر گئی، بھاویں بادشاہ دی گزر جائے بھاویں وزیر دی گزر جائے. بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے نا کہ اپنے میں کیا کر رہا ہوں، میرے لیے کوئی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میں اسی طرح ایک بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہمیں تو نرم کر دیا اس کام نے، اب ہمیں کوئی سانو گال بھی کاٹ لے کوئی تو اسی برا نہیں منا دے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ بدتمیزی بھی کر دیں وہ بھی صبر ہی کر جائیدا. حالانکہ وہ ایتھے آ کے صبر سکھیا وا ویسے پیدائشی صبر نہیں ہے گا، لیکن ہوں وہ اس رستے تے خاص طور پہ. اور شاید مطلب ویسے راہ جاندے کوئی میرا متھا لگے کسی نال تو ادو میرا صبر ہوگا ہی نا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس حوالے نہ صبر بھی کر لینے. بہرحال یہ ہے جی اصل چیز کہ اپنا گزارا تھوڑے سے تھوڑے میں جو ہے وہ کرو. اب فرمایا فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو انہوں نے کھا لیا جب شیطان نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس میں ہمیشگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہت. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی ستریں کھل گئیں. ستر آپ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر کا کوئی تصور اللہ نے اس وقت دیا ہے، انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے نا، ستریں ڈھانپی ہوئی ہیں. تو یہ جو عام طور پر کہتا ہے نا جی انسان نے آہستہ آہستہ لباس سیکھا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے. ان کو لباس دیا گیا اور آگے مزید واضح ہو رہا ہے، یعنی درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ لباس سے محروم ہونا. اور جب وہ لباس سے محروم ہوئے آدم اور حوا
وطافی کا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. دیکھیں یہ حیا، ٹھیک ہے نا، اندر حیا ہے نا. حالانکہ آپ اگلی بات پہ غور کریں، وہ تو ہے ہی میاں بیوی، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اسے زوجہ ہی کہا نا، ٹھیک ہے نا. تو میاں بیوی کا سطر تو کھل سکتا ہے ایک دوسرے کے سامنے ویسے بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اب وہ گورے تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ سڑک کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ ادا ہاتھ بھی نہیں پھڑ دے انہیں سنگ دے لوکاں کو، ٹھیک ہے نا، یا وہ موڈے تے ادا ہاتھ نہیں رکھ دے انہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تے ننگے بھی پھر لیندے ہیں، حالانکہ کوئی حرام کام تے تسی نہیں کرن لگے اگر تسی وہ موڈے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے یا کوئی اس طرح دی چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا. ایک چیز انسان دے اندر پائی جاتی ہے نا. تو اب انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو جب وہ ڈھانپنا شروع کر دیا ہے. اس میں نے یہ چیز آپ پر واضح کی ہے کہ یہ جو سطر ڈھانپنا ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے. وہ جو اب دنیا میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو ننگے رہتے ہیں، لیکن یہ بعد میں لوگوں نے ننگا رہنا جو ہے نا وہ ایجاد کر لیا. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو آدمی بالکل صاف ستھرا ہے نا، صاف ستھرا، وہ پہلے دن اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے نہیں بلا سکتا. انہوں تے او دے تو بھی سنگ آئے گی، ٹھیک ہے نا. او دے وچ حیا ہوئے گا، یار یہ انہوں تے لگے گا میں اج خرے چھت ڈگنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اصل کے اندر وہ پھر آہستہ آہستہ روٹین اس کا بن جاتا نا. تو یہ ہے اصل کے اندر جو وہ بات، انہوں دا روٹین آہستہ آہستہ بن گیا. انہوں نے سترنا لا دیتیاں، ننگے ہو گئے دنیا دے اتنے، کوئی بیچاں دے اتنے پے یا کوئی کسی جگہ تے پے ہے. اور آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وطافی کا یکسفان علیہما من ورق الجنہ وعصا آدم ربہ فغوا، تو آدم نے بات نہیں مانی اپنے رب کی، تو وہ راہ سے ہٹ گیا، یعنی جیڑا راہ دسیا سی انہوں چھٹ گیا آدم. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، برگزیدہ کر لیا. مطلب کئی دفعہ تسی مٹھ بھر دے ہو نا کسی چیز دی، مثال دے طور تے بیراں دی مٹھ بھری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ہوں گے تو مٹھ چوں کوئی نکل کے ڈگ بھی پیندا ہے نا. اس کو اٹھاؤ، صاف کرو، تو وہ ٹھیک ہے. یہ ہے برگزیدہ کرنا. وہ آدم کو برگزیدہ کر دیا، صاف کر دیا. توبہ وہ سورہ اعراف کے اندر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے وہ تو فرمایا کہ اس کے رب نے اسے پھر برگزیدہ کیا، فتاب علیہ، اور پھر اس کے اوپر اپنی نظر عنایت شروع کر دی، ٹھیک ہے. وہدا، اور اب اسے آگے کی رہنمائی دی. جس طرح کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو باپ اسے جو ہے نا وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا چلو جو کچھ بھی کہنا، اس کے بعد اب میں تینوں گاں واسطے آیا گل دس رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. آئندہ کی ہدایت، اب اللہ نے آئندہ کی ہدایت دی، اور اس کو سمجھ لیں. کا اللہ بتا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، تو ایک بات تو جو پہلے فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی یہ شیطان بھی اور تم میاں بیوی بھی یہاں سے چلے جاؤ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چھوڑنا پڑے گا. معافی تو اس بات کی ہے کہ جو ہے نا وہ بات نہیں مانی تھی، چلو گئی، ٹھیک ہے نا. البتہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تو پھر تجھے چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا اب اس مشقت میں تمہیں پڑنا پڑے گا جو یہاں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اب وہ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو اب فرمایا کہ جب تم زمین کے اوپر جاؤ تو زمین کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزارنے کے دوران، یعنی تمہیں بھی اور تمہاری آگے کی نسل کو بھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، یعنی یہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے آئی نا، اور ہمارے پاس یہ آخری ہدایت یہ قرآن حکیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا.
فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے. اچھا یہ نوٹ کر لیں، جنت کے اندر انسان ہے، آدم اور حوا انسان ہے نا، تو وہاں انہیں شیطان سے آگاہ کیا گیا، اے شیطان کو بچنا ہے، اے تو انو درخت والا پھل نہ کھرائے، اے کوئی تینوں اپنے راہ تے نہ لا دے. اور پھر واضح کر دیا کہ دیکھو اس نے لا لیا تو انو، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کام کروا لیا، اور وہی کروایا جس سے میں نے روکا تھا، منع کیا تھا، اسی کو کروایا. اب تم زمین کے اوپر جاؤ اور زمین پر بھی یہ تمہارے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہاں بھی تمہیں یہی بات ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، یعنی یہاں بھی تمہیں یہی کہا تھا کہ اس سے بچ کر رہنا، اب اگلی ہدایت میں بھی یہی ہے کہ اس سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے نا. اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور وہاں جب میری جانب سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، یہ بات نوٹ کر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تابع کیا ہے؟ تابع ہونا. جو میری اس ہدایت کے تابع رہا، تابع ہو گیا. تابع جو ہے نا، وہ میں نے یہ جیسے ہاتھ نیچے کیا نا، تابع ہونا یہ ہے نا. اچھا تابع ہونا ہے پوری ہدایت کے، یہ نہیں کہ میں سمجھوں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، حلال کھا لیتا ہوں، سچ بولتا ہوں، اور حج میں نے کر لیا، داڑھی میں نے رکھ لی ہے، اب کیا قرآن میں میرے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے بتایا کہ یہ جتنا بھی سفر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ قرآن ہی کی روشنی میں تو کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو نمازیں روزے تک نہیں ہے یہ بات، یہ تو جہاں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت، اس وقت تک سب دین کے تقاضے ہی ہیں پورے کرنے، اور وہ ان سب کا منبع جو ہے وہ قرآن ہی ہے، یہی ہے رہنمائی. تو جب قرآن کے تابع ہونے کی بات ہے نا، تو یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک تابع ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں بھی تابع ہوں جو میری جانب وحی ہوتا ہے، تابع ہوں میں. اور پھر ایک حدیث کے اندر جب فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے حتی یکون ہواہ، اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے ما جئت بہ، جو میں لے کر آیا اس کے تابع ہو. تو یہ اس میں سے کوئی چند چیزیں تو نہیں ہے نا، یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک تابع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور بعض حدیثوں میں صرف ایک چیز ہے، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور قرآن کے اندر ہی یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ تمہارے لیے. تو یہ دونوں کہہ لیں، ایک کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے. تو جو ہے نا وہ بات یہاں فرمائی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کے تابع ہو گیا. اب یہ دو چیزوں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اب ذرا توجہ کر کے اس کو سن لیں، کیونکہ اس کا وہ پچھلی بات سے لنک جڑ گیا ہے. نمبر ایک، فَلَا يُضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، یعنی جو میری اس ہدایت کے تابع ہو گیا، فَلَا يُضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس سے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اللہ نے بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن ہی کی باتیں ہیں، اس کی وضاحت ہے، ان کے اپنے الفاظ میں باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا فلا یضل، نمبر ایک وہ گمراہ نہیں ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ ولا یشقا، اس کے لیے مشقت بھی نہیں ہوگی. کون سی مشقت نہیں ہوگی؟ وہ جو جنت سے نکلنے کے بعد تھی نا، اسے یہ مشقت نہیں ہوگی. یہ ویسے بات میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہے، اگر میں بہانہ بیان کرتا یہاں کرتا تو شاید زیادہ بہتر تھا. اب وہ مشقت کیا ہے؟ مشقت یہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کے پاس بہت ہے پھر بھی مشقت ہے، مطلب بے چینی ہے. اور بے چینی جو ہے اس کو
اس کو جو ہے نا وہ پھر یہ قرآن کی فکر جو ہے نا اس کو دور کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اتنی محنت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جب لباس پہنتے تھے 17 ٹانکوں والا تو انہیں کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ بلکہ وہ واقعہ آتا ہے کہ جب جا رہے تھے بیت المقدس فتح کرنے تو وہاں ان سے کہا گیا کہ یار یہ لباس جو ہے نا وہ آپ اب ٹھیک ہے راج پا کے آ گئے اور لا دو اور پالو. تو انہوں نے پہنا نیا لباس اور تھوڑی دور گئے, کہنے لگے نہیں میں نہیں پانا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو پھر کوئی عزت والی گل نہیں ہے ساری اگے بھی, مطلب ایک تہاڈا بین الاقوامی ٹور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سانو اللہ تعالیٰ نے عزت جیڑی ہے نا وہ کپڑے نال نہیں دیتی, لیکن پھر میں یہ کہ ہڈ حرام نکما اپاہج, ٹھیک ہے نا, وہ تو پویں پاٹے پائی پھردا یا او دا مسئلہ نہیں ہے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تو دا جدوں لگے گا ادوں چنگے پا لے گا. ٹھیک ہے نا. بات اس کی ہو رہی ہے جس نے خود جو ہے نا وہ فقر جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے اور آرام سے نہیں بیٹھا ہوا, کھپ رہا ہے, کہیں لگ رہا ہے, کوئی کسی مشن کے اندر جو ہے اس میں جا رہا ہے. تو فرمایا فلا یضل ولا یشقا. اگلی بات ومن اعرض عن ذکری, اور جس نے میرے اس ذکر سے اعراض کیا, یعنی ایک یہ ہے کہ جو اس ذکر کے اس قرآن کے تابع ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ ہٹ گیا, نہیں تابع ہوا. اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اس کی روزی مشکل بنا دوں گا, اس کا زندگی کا گزر وہ مشقت اس پر ڈالوں گا. اور یہ مشقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک فیکٹری لگا لے گا دوسری کے چکر میں, تیسری کے چکر میں, اور ایسے ہی کرتے کرتے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, موت آ جائے گی اس کو. وہ مطمئن نہیں ہوگا, وہ لگا رہے گا, اسے ایسے ہی محسوس ہوگا ابھی بھی تھوڑا, ابھی بھی تھوڑا. بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی بس ایک موڑ ہے اتوں تک, وہ اگے جانا, پھر اگے ایک موڑ ہوتا, وہ کہتا اچھا چلو اس موڑ تک صحیح, اگوں سیدھا ہوگا کام, پھر موڑ تے آتا, وہ موڑدا جڑا قبر جا پہنچ. ٹھیک ہے نا. تو اب نوٹ کریں, یہ عام طور پر اور ہماری اوپر کی سطح کے اوپر تو اب معاش کی کوئی تنگی کا کوئی اس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. اب تو حالات یہ ہیں کہ قرض سے پناہ مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اور ہم قرض لے کر خوش ہوتے ہیں, حکمران خوش ہوتے ہیں, اتنا قرضہ وہاں سے مل گیا, اتنا قرضہ ہمیں وہاں سے مل گیا, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے. تو فرمایا اور وجہ کیا ہے؟ کیا ہم انفرادی سطح پر قرآن کے تابع ہیں اور اجتماعی سطح پر قرآن کے تابع ہیں؟ میں وہ جو بات کیا کرتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بنے ہیں تو یہ پورا معاشرہ قرآن کے تابع ہو گیا نا. تو ہم تو نہ انفرادی سطح کے اوپر نہ اجتماعی سطح کے اوپر. اور حالات یہ ہیں وہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہمارے وہ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک دفعہ بھی قرآن کو جو ہے وہ نہیں سمجھا ہوتا, سمجھ کر نہیں پڑھا ہوتا. اور اکثر جو مولوی ہیں نا, اکثر مولوی جو ہیں وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے, بے شک وہ مدرسے سے بھی آئے ہوئے. یہ بات ذرا دھیان سے سمجھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی فیکٹریاں کون سا مال بناتی ہیں جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے؟ کبھی ایسی پروڈکٹ بنا کر فیکٹری میں بھیجتا ہے کہ جنہوں کوئی خریدے ہی نہ. وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہم بنا رہے ہیں, یہ مارکیٹ میں بکے گی کہ نہیں بکے گی. مدرسہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بناتا ہے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. مارکیٹ میں ضرورت ہے بریلوی کی, مارکیٹ میں ضرورت ہے دیوبندی کی, مارکیٹ میں ضرورت ہے اہل حدیث کی, مارکیٹ میں ضرورت ہے شیعہ کی. ٹھیک ہے نا.
لہذا وہ مدرسہ ہی وہاں سے جو ہے وہ اس کو بنا کر بھیجتا ہے. یہ لہذا وہ جب آتا ہے اگر وہ دیوبندی مدرسے سے آیا تو وہ سارا زور اسی کام پر ہی لگاتا ہے، دیوبندی سچے دیوبندی حق. وہ بریلوی سے آئے گا، اس کے اہل حدیث سے آئے گا. قرآن کی مارکیٹ میں ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو اگر یہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ کس کو قرآن آتا ہے، لوگ اس کو سنے جا کر، فرقے والے کو نہ سنے، تو پھر خود بخود ان کو جو ہے وہ وہاں تیار کرنا پڑے گا کہ دی لوڑ ہے انہوں پہ جو لوکی نہیں رکھ دے، ٹھیک ہے نا. تو لوگ تو یہ شناخت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، تو بس اس کے ساتھ ٹھیک ہے. تھوڑی بہت آیتیں بھی نال پاٹ پوڑ کے جوڑ دے ہوئے تھے، بس بڑی گل ہے. تو بہرحال ہم انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر قرآن سے دور ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا دنیا میں گزران تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، کیونکہ اس نے جو ہے نا وہ ہماری اس ہدایت جو ہے نا اس سے صرف نظر کیا، اس کے تابع نہیں ہوا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے میرا حشر اندھے کا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا. قال، اللہ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، ایسا ہی تو ہوا تھا، میری آیات آئی تھی، میری ہدایت آئی تھی، میں نے کہا تھا جو تابع ہوگا وہی بچے گا. تو تم نے تو اس کو بلا ہی دیا، تجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، بس جو تو نے وہاں کیا ہم نے تمہارے ساتھ یہاں کر دیا، ہم نے تجھے بلا دیا. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم کریں گے ہر اس آدمی کے ساتھ. مطلب جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، مطلب اللہ کا فرما رہا ہے کہ این ہون تک دی ہے گل ہے، تو جڑے جمن گے انہاں چوں بھی جڑے اداں کرن گے انہاں نال اداں ہی کراں گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم کریں گے ان کے ساتھ جو حد سے بڑھیں گے. اور یعنی یہ ان کی حد نہیں ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کریں، جب نظر انداز کریں گے تو وہ پھر اپنی مرضی نہ چل پائے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ، اور وہ اصل میں ایمان ہی نہیں لائے اللہ کی آیات پر. اگر اللہ کی آیت پر ایمان لائے تو اللہ نے تو اس آیت کے اوپر کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو وہ تو اس آیت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آخرت کا عذاب جو ہے، یعنی یہ عذاب ہوگا، اندھا ہوگا، وہاں جب وہ اٹھایا جائے گا اسے، اور اس کے بعد جو عذاب آخرت کا ہے، فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور وہ بڑا شدید اور بڑا تادیر رہنے والا عذاب ہوگا ان کو. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں غور کیا کہ کتنے ہی ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے جو ہے وہ گروہوں کو، قوموں کو. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اسی طرح اپنے گھروں میں رہتے تھے، آباد تھے. اگر آپ پٹواری کے پاس جا کر جو ہے وہ دیکھیں نا، حالانکہ پٹواری کا نظام کوئی زیادہ پرانا نہیں، انگریز کا ہی بنایا ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اس وقت تک آپ دیکھیں گے تو پتہ نہیں جو آپ کا گھر ہے، یہ زمین جو ہے اس کے کتنے مالک رہ چکے ہیں. اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس ہن میرا یہ جی میں وہ شیطان نے پایا نا کہ بس تیری یہ ہمیشہ دی بادشاہی ہے. اور وہ میں نے شاید یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا یا نہیں کیا، اصل میں مجھے یاد نہیں رہتا بعض چیزیں، کہ بندہ اپنے ہاتھوں اپنی محنت جو ہے نا اس کو تقسیم نہیں کرتا. کوئی کر لیتا ہوگا لیکن یہ تے بچیاں دا کوئی پریشر پہ گیا، ادروائز بندہ کا اپنی زندگی میں نہیں کرتا. اور اکثر آپ دیکھیں گے ادھر وہ مرا، ادھر اینا او لے گیا، اینا او لے گیا، اینا او لے گیا، تے بھیناں نوں دتا ہی کوئی نہیں ہیں. وہ میں کہنا دیکھو کی کردا ہے، بھین نوں کی کہندا ہے تو لینا تے نہیں، جیڑا دیندا ہے وہ بھی کہندا کدی بھین بھرا نوں کیوں نہیں پوچھدی بھی تو لینا تے نہیں.
ਹੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। تو فرمایا کہ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور بے شک اس کے اندر جو وہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سارا جو سنایا گیا ہے عقل والوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ امن کا اور آخرت کی فلاح کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، ہم اس کے شکر گزار بن جائیں۔ دیکھیں وہ شیطان نے کہا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو نہیں پائے گا اکثر کو شکر کرنے والا، یعنی اکثر کو ناشکرہ پائے گا۔ اور ہم اگر اس نعمت کو پہچانیں گے، اس کے تابع ہوں گے تو یہ شکر ہے، اگر ہم اس کو نہیں پہچانیں گے، اس کے تابع نہیں ہے، یہی ناشکریہ۔ اور اس نے کہا میں اکثر کو ثابت کروں گا کہ وہ ناشکرے ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔